بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ہماری اس آج کی ویڈیو کا موضوع ہے کہ جو سیلینٹ فیچرز ہمارے ڈفرینٹ ایس این سی کے جو کلاس وائز ڈسکس کیے گئے ہیں ان کو آج تھوڑا تھوڑا ایلیبوریٹ کیا جائے اور اس ویڈیو کے اندر ان کو تھوڑا اس انداز سے کمپریہنسولی بتا دیا جائے تاکہ اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ کون کون سے سبجیکٹس کو کس انداز سے پڑھایا جانا ہے تو اس کے لیے یہ آسان ہو جائے۔ سب سے پہلے تو جو ای سی سی ای کا ایریا ہے اس میں جو چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، جو پلان ہے اس کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کہ جو سب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ایز اے ٹیچرز، ایز اے کوآرڈینیٹرز، اور وہ لوگ جنہوں نے پلاننگ کا حصہ بننا ہے، جو بھی پلان کرنا ہے بچوں کے لیے، جو نئی انہوں نے ڈیولپمنٹس اس میں ایڈ کی ہیں ان ریلیشن ود دی کوآرڈینیشن، جو ہماری کمٹمنٹس ہیں ایس ڈی جی یعنی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے ساتھ، یا اس کے علاوہ E9 کے ساتھ جو ہماری آپس میں جو کمٹمنٹس ہیں گورنمنٹ کی، اور اس کے علاوہ CRC یعنی چائلڈ کے حوالے سے چلڈرن کی جو کنونشنس تھا اس کے حوالے سے جو اس کے اندر چیزیں ایڈ کی گئی ہیں، جو کمٹمنٹس ہیں ہماری، ان کو کس طریقے سے دیکھا گیا ہے ECC کے اندر بھی، اور اس کے علاوہ جتنے دوسرے بھی ہمارے سبجیکٹس ہیں ان کو بھی۔ تو سب سے پہلے اگر ہم ECC کا ذکر کریں تو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے وہ بچے کی سوشل اور پرسنل ڈیولپمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ اس کی لینگویج اور لٹریسی، اس کے ساتھ ساتھ بیسک میتھمیٹکس کانسیپٹ، یعنی اس کے کانسیپٹس کو کس طریقے سے کلیئر کیا جانا ہے، اس کے لیے باقاعدہ کمپیٹنسیز بنائی گئی ہیں۔ ان کمپیٹنسیز کے اگینسٹ ڈفرینٹ قسم کے سینیریوز، آرٹیکلز، پروجیکٹس اور اس کے علاوہ ایگزامپلس بنائی جائیں گی تاکہ ٹیچر بچوں کو ایزیلی سمجھا سکے۔ اس کے علاوہ بچوں کے ارد گرد کا جو ماحول ہے اس کو کس طریقے سے اس نے سوشلی انٹریکٹ ہو کے لے کے ساتھ چلنا ہے، یعنی اس کو کس طرح سے ہم نے اس کے اندر انڈلج کرنا ہے، اس کے گھر کے حوالے سے، اس کے اسکول کے حوالے سے، یا اس کی سوشل لائف کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ جو کہ نئی ایڈ کی گئی ہے، یہ پہلے چھوٹے بچوں کے لیے فزیکل ڈیولپمنٹ پہلے ایڈ نہیں کی گئی تھی، یہ اس دفعہ ایس این سی میں یہ بھی ایڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ہیلتھ ہے، ہائیجین ہے، اور اس کی سیفٹی ان اے سینس کہ وہ کس طرح سے ماحول کے اندر اپنے آپ کو سیف محسوس کرے۔ ہیلتھ اور ہائیجین یعنی اس کے مینٹل ہیلتھ بھی اور اس کی جو فزیکل ہیلتھ ہے وہ بھی، دونوں کا اس کے اندر خیال رکھا گیا ہے اور دونوں کو ساتھ لے کے کس طرح سے چلا جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس کی کریٹیوٹی کیا ہے، وہ کریٹیو کیسے ہو سکتا ہے اور وہ اپنی کریٹیوٹی کو کیسے بڑھا سکتا ہے، یہ چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں۔ جو ارلی سٹیج ہے بچے کی، اس کے اندر ان چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بڑی ایک خوشائند بات ہے کہ ان تمام چیزوں کو اس دفعہ بڑی خاص امپورٹنس دی گئی ہے۔ اگر دیکھا جائے تو یہ پہلے صرف پرائیویٹ سکولز کے اندر کروایا جاتا تھا، اب یہ پبلک سکولز کے اندر بھی کروایا جائے گا۔ اس کے علاوہ جو اس کی ایک مجموعی ایک ڈیولپمنٹ ہے بچے کی، اس کا ایک خاص ایمفیسس جو ہے وہ نالج اور اسکل کے اوپر خاص طور پہ رکھا گیا ہے، اور اس کا پازیٹیو ایٹیٹیوڈ بہت کاؤنٹ کرتا ہے اس کے ساتھ، اور اس کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہے، وہ جس پرسنالٹی سے جو پرسنالٹی ہے اس کے اندر اس کی کن چیزوں کی ڈیولپمنٹ کی جانی ضروری ہے، وہ ہے سب سے امپورٹنٹ اس کی ٹالرنس، اس کی پیشنس، اس کی ایمپتھی، اور اس کی سٹیزن شپ انکلوڈنگ گلوبل سٹیزن شپ، کیونکہ جو سٹیزن شپ ہے الٹیمیٹلی اس نے گلوبل سٹیزن شپ کی طرف جانا ہی جانا ہے۔ پھر اس کے علاوہ اس کی جو رسپیکٹنگ ڈائیورسٹیز کے ساتھ ان کی کیسے اس نے چلنا ہے، مطلب وہ جو تمام ہمارے ڈفرینٹ کاسٹ ہیں، ڈفرینٹ کریڈز ہیں، یا ڈفرینٹ کلچرز ہیں ہمارے، یا جینڈر ہے، یا ریلیجن کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ کوئی کلر کی بھی جو ہے یہاں پہ ہوتی ہے کہ جی یہ کالا ہے اور یہ سفید ہے، اس کے حوالے سے بھی جو ہے اس کے اندر یہ رسپیکٹ جو ہے وہ ڈیولپ کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ اس کے اندر شامل کی گئی ہے ECC کے اندر۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو بچے کی اپنی ذاتی سیکیورٹی اور اس کی سیفٹی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہے، وہ کس طرح سے امپورٹنٹ ہے، اور اس کو اس نے کس طرح سے پروٹیکٹ کرنا ہے، اور کس طرح سے اس کے لیے وہ امپورٹنٹ اس حوالے سے ہے کہ وہ اس سے لرن کر سکے۔ اور 21 سینچری کے جو سکلز ہیں وہ اس کے ساتھ انٹیگریٹ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو گائیڈ لائن ہے ٹیچرز کی، وہ مٹیریل بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ECC کے اندر، جس کو ہم آگے اگلی ویڈیوز کے اندر شامل کریں گے۔ یہ تھا ہمارا ECC کا جو ایک چھوٹا سا انٹرو تھا۔ اس کے ساتھ میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہماری جو جنرل نالج ہے وہ گریڈ 1 سے لے کے 3rd تک جو ہے وہ انہوں نے اس دفعہ ایڈ کی ہے، جس میں جنرل سائنس اور سوشل اسٹڈیز کو کلب کیا گیا ہے۔ اس میں بھی بچوں کو جو جنرل سائنس اور جو سوشل اسٹڈیز ہے ان کو آپس میں ایک برج کے طور پہ جو ہے وہ انہوں نے
انٹیگریٹ کیا ہوا ہے اس کے اندر. اور اس میں لائف لانگ لرننگ تھرو ڈیولپمنٹ آف انکوائری اینڈ انڈیپینڈنٹ لرننگ اسکلز اور لائف اسکلز انکلوڈنگ چائلڈ پروٹیکشن یہ بھی اس میں شامل کی گئی ہے. یہ ہماری جنرل نالج کی بک ہے جو 1 سے 3 تک استعمال ہونی ہے. اس کے یہ پری 1 میں بھی یہ بک یعنی جنرل نالج ہی پری 1 میں بھی یوز کی جائے گی کیونکہ ابھی پری 1 کا بھی سلیبس آیا نہیں ہے, لیکن میں بیفور ٹائم اس کو ڈسکس کرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. اس میں انگلش گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 5 تک جو ایڈ کی گئی ہے وہ اب انگلش جو ہے وہ سبجیکٹ کے طور پہ نہیں بلکہ لینگویج کے طور پہ جو ہے وہ پڑھائی جائے گی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ جو فوکس ہوگا وہ کمیونیکیٹو کمپیٹنسیز کے اوپر ہوگا, جس میں لسننگ ہوگی اور اسپیکنگ بچے کی جو ہے جو اسپوکن پاور ہے وہ اس کو امپروو کیا جائے گا. اور اس کے علاوہ جو پیڈاگوجیکل اسٹریٹجیز ہیں, جو ٹیچنگ کی اسٹریٹجیز ہیں وہ چینج کی گئی ہیں اس کے اندر بچوں کو انگلش لرن کروانے کے لیے, یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی جو ایسی ایگزامپلس جو ایڈ ہوں گی یا پروجیکٹس ایڈ ہوں گے انگلش کی لرننگ بہتر کرنے کے لیے وہ بھی اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. وہ اس میں ایک اوپن اینڈ بھی چھوڑا گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو بچوں کی جو 2006 کے اندر جو کریکلم کے اندر جو چیزیں موجود نہیں تھیں وہ لرننگ لسننگ تھی اور اسپیکنگ تھی, وہ موجود نہیں تھی, وہ اس میں ایڈ کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو اردو ہے وہ گریڈ 1 سے 5 تک اس کے اندر بھی سیم اسی طرح سے فوکس جو ہے وہ لینگویج اسکلس کے اوپر اور کمپیٹنسیز کے اوپر ایڈ کیا گیا. کمپیٹنسیز میں اسپیچ آ جاتی ہے بچے کی, کریٹیو رائٹنگ آ جاتی ہے, ایستھیٹک سینس آ جاتی ہے جو اس میں ایڈ کی گئی ہے تاکہ بچے کی جو اردو کی جو پہلے اگنور ہو رہی تھی چیزیں وہ اس دفعہ اس میں وہ ایڈ کی گئی ہیں تاکہ بچہ اس میں بھی ایکسل کر سکے. اور اس کی انٹیگریشن ود پیٹریوٹزم اور سٹیزن شپ, پروموشن آف سوشل کوہیژن, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور کریشن آف لنکس بٹوین لینگویج لرننگ اینڈ ادر سبجیکٹ, یعنی لینگویج کا اور لرننگ سبجیکٹس کا ان کا آپس کے اندر ان کا لنک بھی جو ہے وہ کریٹ کیا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامیات ہے اس میں بھی اپ ٹو گریڈ 12 یہ چونکہ ایڈ کی گئی ہے, ویسے ابھی 1 to 5 ہی آ رہی ہے, لیکن جب آگے ایڈ ہوگی تو یہ 12th گریڈ تک جائے گی. اور اس میں جو مدارس ہیں, تنظیم مدارس جو پاکستان ہے, انہوں نے بھی جو اپنی انپٹ دی ہے اس کے مطابق یا سبھی لوگ اس کو فالو کریں گے اس کریکولم کو, جو اسلامیات کا جو گریڈ 1 سے لے کے آن ورڈ 5 تک جو اس میں کریکولم ایڈ کیا گیا ہے. اس میں آؤٹ کم بیسڈ ایکٹیویٹیز ہیں کریکولم کے اندر, اس میں پیسو اور ایکٹیو لرننگ کو شامل کیا گیا ہے. اس میں جو کمپلسری ٹیچنگ آف ہولی قرآن ایکٹ 2017 کے مطابق جو اس کے SLs ہیں وہ بھی ایڈ کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ناظرہ قرآن کا جو فریم ورک ہے اس میں یہ ہے کہ 200 احادیث آپ نے 12th کلاس تک جو ہے وہ بچے کو اس میں شامل کی گئی ہیں کہ وہ آپ نے پڑھانی ہیں. اور ان ایڈیشن کے اس کے ساتھ جو سوراز ہیں ان کا فریم ورک جو ہے اس میں یہ کہ ان کو بھی بچوں کو پڑھانا ہے. اس کے علاوہ 40 احادیث ہیں جو آپ نے 8th کلاس تک بچوں کو پڑھانی ہیں, جو جس میں 2 قسم کے مختلف قسم کی جو ہیں اسٹرینڈس ہیں. ایک یہ ہے کہ حسن معاملات و معاشرت کیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات اور دور حاضر کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی اس کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے. اور پرائمری کلاسز جو ہیں اس میں SLs جو ہیں ان کو بچوں کی تھاٹس کو امپروو کرنے کے لیے اس کے اندر بہت کچھ انہوں نے شامل کیا ہے. اور اسی طرح سے میتھمیٹکس ہے, میتھمیٹکس کے اندر 1 to 5 جو انہوں نے شامل کیا ہے SNC کے بنانے والوں نے, اس میں گریجول پروگریشن ان ٹیچنگ اپروچ فرام گریڈ 1 to 5 اور کانکریٹ پکٹورل اور ایبسٹریکٹ کے اوپر ان کو بہت فوکس دیا ہے کہ ان تینوں کی مدد سے بچے کے اندر بچے کے اندر جو میتھمیٹکس کا جو اسکل ہے وہ ڈیولپ کیا جائے اور کنسیپٹس اس کے کلیئر کیے جائیں, اس کو کنسیپچل اسٹڈی دی جائے. اور SDG کے حوالے سے جو ان ریلیشن جو چیزیں اس میں ایڈ کی گئی ہیں کہ جو نئے ٹرینڈس ہیں, جو دنیا کے اندر نئی میتھمیٹکس کے اندر ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, وہ جو بھی ٹرینڈز آئیں وہ آ کے دوبارہ ان کو ہمارے سلیبس کے اندر بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی ڈیولپمنٹس جو ہمارا ایک ادارہ ہے جو ورلڈ اوور ادارہ ہے TIEMS جس کو دیتے ہیں, جس کو ٹرینڈز ان میتھمیٹکس اینڈ سائنس اسٹڈی کے حوالے سے اس کا نام ہے. اور اس کے اندر جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہوں وہ اس کے اندر چونکہ انلسٹ ہوتی ہیں, وہی ہم نے اس کے مطابق ان ٹرینڈز کے مطابق اپنے
میتھمیٹکس کو بھی بچوں کے اندر امپروو کروانا ہے. یہ ویڈیو تھوڑی ذرا لمبی ہے, اس میں پھر چونکہ اس میں سبھی کے سبھی سبجیکٹس جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہے ہیں اس میں. اس کے علاوہ جنرل سائنس ہے گریڈ 4 اور 5 میں, جو 4 سے اور 5th کلاس سے جو ہے وہ جنرل سائنس کو اس میں ایڈ کیا گیا. جنرل سائنس بھی جو ہے اس کے اندر بھی گلوبل ٹرینڈز اور اس کے علاوہ جو ٹیکنالوجیکل ٹرینڈز ہیں, جو سائنس کی تمام ایجوکیشن ہے وہ بھی اس میں شامل کی گئی ہے, تاکہ جو نئے ٹرینڈز آئیں وہ شامل ہوتے رہیں اور بچے اس کے مطابق اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں. اور سوشل اسٹڈیز جو ہے وہ بھی 4th اور 5th گریڈ میں شامل کی گئی ہے, کیونکہ یہ اس سے جو نیچے کلاسز ہیں ان کے اندر جنرل نالج کے ساتھ اس کو انٹیگریٹ کیا گیا تھا. پھر اس میں جو ہماری اکنامکس ہے, ہمارا کلچر ہے, جیوگرافی ہے, ہماری سٹیزن شپ ہے, ہماری ہسٹری ہے. اس کے علاوہ جو گورنمنٹ کی جو اکنامک پالیسیز ہوتی ہیں ان کی اس کے اندر انٹیگریشن کی گئی ہے. اور اس میں انٹرپرینیورشپ کو ایڈ کیا گیا ہے. پھر اینٹی کرپشن کے حوالے سے اس میں مضامین کو ایڈ کیا گیا ہے. اور سویلائزیشن ہماری کیا تھی, انشینٹ سویلائزیشن. اور اس کے علاوہ جو ایگریکلچر ہے وہ ہمارے ملک کی وہ ہمارا ملک اس کے اندر کس طرح سے ایکسیل کر سکتا ہے اور اس کی کیا کیا امپورٹنس ہے, ان تمام چیزوں کو اس کے اندر ایڈ کیا گیا ہوا ہے. اور اس میں ہولسٹک ڈیولپمنٹ تمام بچوں کے حوالے سے اس کے اندر جو پیسفل کو ایگزسٹنس ہے بچوں کی, جو ارد گرد کے ماحول کی, اور ایکسیپٹنس, رسپیکٹ اور اپریسیشن آف ڈائیورسٹی, یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو اس میں بھی ایڈ کی گئی ہیں. بہت شکریہ.